الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال سبحانه ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ينفق عليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक रिज़्क़ के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी कि रिज़्क़
کہاں سے آتا ہے اور انسان کو جو رزق ملتا ہے اس کا فیصلہ کس نے کیا اور کب کیا؟ آج اللہ رب العزت نے توفیق دی تو قرآن و سنت کی روشنی اور وضاحت میں رزق کے اسباب کے متعلق گفتگو ہوگی کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کو اختیار کرنے سے رزق کی برکات اور رزق کی فراخی اور وسعت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیتا ہے، اپنی آخرت کا غم، اپنی تمام سوچوں اور فکروں کو جمع کر کے ایک آخرت کی سوچ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے اور آخرت کے تمام غم ختم کر دیتے ہیں، اللہ ان غموں کی کفایت فرماتے ہیں۔ وَمَن تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ، اور جو آدمی مختلف غموں کو اور مختلف سوچوں اور فکروں کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے دنیا کے معاملے میں، لم یبال اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، فی ای اودیتہا ہلک، کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے، کس وادی میں تباہ ہوتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظریہ ہے، یہ صرف چند عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، بندوں کے ساتھ ہو، مخلوقات کے ساتھ ہو، آخرت کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ بھی لیں، اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں وہ کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ آپ اس طریقے سے پلان کرو تو آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا، آپ یہ کاروبار اس انداز سے شروع کرو تو آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ یہ تو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں۔ قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ غریب آدمی ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی، مزدور ہے تب بھی، مالک ہے تب بھی، کون سا راستہ اختیار کرے کہ اللہ اس کو رزق کی برکت بھی دیں اور اللہ اس کے رزق میں کثرت اور فراوانی بھی پیدا کرے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم جو قرآن مجید دیتا ہے وہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ، اور استغفار کے دوسرے کلمات، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق اور آسمان و زمین کے حالات کو اس کے موافق اور اس کی ضرورت کے مطابق کر دیتے ہیں۔ نہ آسمان کے فیصلے اس کے خلاف ہوتے ہیں، نہ زمین کے فیصلے اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ آج ہم جس
کربناک زمانے سے گزر رہے ہیں، خاص طور پہ ان دنوں میں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سا ایسا راستہ ہے جو سکون والا ہے، اور کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ میں ہم اللہ کی قدرتی آفت سے اور اللہ کے غضب سے محفوظ ہوں۔ اقتدار کی کرسی سے لے کر ایک کچی جھونپڑی میں رہنے والا شخص کون محفوظ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ غریب آدمی کے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو رونے کا عادی ہے، اس کے تو حالات کبھی ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اوپر حالات گزر رہے ہیں، ان میں کوئی صاحب اقتدار بھی محفوظ ہے؟ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آسمان کے فیصلے بھی ہمارے خلاف۔ اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہمیں اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ ہمیں بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، بارشیں کثرت سے ہو رہی ہیں، ملک ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہیں لوگ، کچھ مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، کچھ حالات کا رونا رو رہے تھے، کچھ اپنا اپنا دکھ سنا رہے تھے۔ ایسے میں آسمان و زمین کے حالات بھی ہمارے مخالف ہو گئے۔ گلگت کی پہاڑیوں سے لے کے بولان کی پہاڑیوں تک، آپ ہندو کش کے پہاڑوں کو لیجئے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے لے کر کوہ سلیمان تک، صحرا ہے تب بھی محفوظ نہیں ہے، پہاڑی علاقے ہیں تب بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہر آئے دن ہر گھنٹے ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں مایوس کن ہیں۔ ایک حل ہے جو قرآن نے بتایا تھا آج سے 1450 سال پہلے۔ میں رزق کی بھی بات کر رہا ہوں، ساتھ حالات کے سدھارنے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ایک استغفار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ استغفار کرنے والے کی دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ آپ سورہ نوح اٹھا لیجئے، اس سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک پڑھیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے بے بس ہو گئے، 950 سال تک کی تبلیغ کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، بد دعا کے ہاتھ اٹھے، اللہ سے شکایت کی، الہ العالمین دن رات سب کے سامنے تنہائی میں بھی میں نے قوم کی منتیں کی، مت اللہ کے عذاب کو دعوت دو، مت اللہ کو ناراض کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، 6 فائدے حاصل ہوں گے، ایک فائدہ نہیں 6 فائدے ملیں گے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے گناہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارشوں کی ضرورت ہوگی، اللہ موسلا دار بارشیں بھیجے گا، خیر کی بارشیں بھیجے گا۔ تمہیں مال کی ضرورت پڑے گی، یمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دے گا۔ کوئی ہے جس کی اولاد نہیں ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے، وبنین، اللہ اسے اولاد دے گا، بیٹے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ باغ بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ انہار نہریں بھی جاری کر دے گا۔ زمین کے حالات بھی تمہارے حق میں ہوں گے، آسمان کے فیصلے بھی تمہارے لیے بہتر ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوں۔ یہی پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم
गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, रुजू करो। क्या करेगा अल्लाह? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह मूसलाधार बारिशें भेजेगा। तुम्हारी ज़रूरत बारिश की होगी, अल्लाह बारिशें भेजेगा। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, अल्लाह तुम्हारी ताकत और बढ़ा देगा। दुश्मन से टकराने की नौबत आएगी, अल्लाह ताकत को खुद ब खुद बढ़ा देगा। ऐसे गैब के ख़जानों से अल्लाह तुम्हें ताकत देगा कि तुम्हें खुद भी यकीन नहीं आएगा, हम तो बेबस थे, बेसहारा थे, कुछ नहीं था, ये क्या हो गया। एक तीसरे मकाम पे फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। युमत्तिअकुम मताअन हसना, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन सामान देगा। हमारा हाल ये है, हालात हमारे बिगड़ जाएं तो हमसे सब कुछ ले लिया जाता है। आज जहाँ सैलाब आया, उनकी चारपाइयाँ बह गईं, उनके जानवर बह गए, उनके संदूक और बर्तन बह गए, उनका कुछ भी नहीं रहा। खुले आसमान के नीचे बरसात आज भी हो रही है, पाँव के नीचे भी पानी है, सर के ऊपर भी पानी बरस रहा है। दुआइयाँ दे रहे अल्लाह अपने अजाब को रोक ले, अपने अजाब को रोक ले। ये अजाब उनके लिए नहीं है, ये अजाब हमारे लिए पैगाम है। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह आसमान और ज़मीन के हालात को मुआफ़िक कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू फ़ी कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, सुबह भी अस्तग़फ़िरुल्लाह, शाम को भी अस्तग़फ़िरुल्लाह, चलते हुए भी अस्तग़फ़िरुल्लाह, बदनज़री हुई फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह, ज़बान से गलत जुमला निकला फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह, कान में कोई गलत बात सुनी फ़ौरन अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये नहीं कि मैं वज़ू करूँगा, शाम को तौबा करूँगा, नहीं, कदम कदम पे मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, इस्तिग़फ़ार को अपना ओढ़ना बिछौना बना ले, हर वक्त इस्तिग़फ़ार करे। फ़ायदा क्या मिलेगा? जअलल्लाहु लहू फ़ी कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह हर तंगी में उसके लिए रास्ता खोल देंगे, बंद रास्ते उसके लिए खुल जाएंगे, बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। सिर्फ़ ये नहीं, वमिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, हर गम में अल्लाह ताला खुशहाली पैदा कर देंगे। हालात गम के होंगे, अल्लाह ताला गम को ख़त्म करके उसको खुशहाल कर देंगे। सिर्फ़ ये नहीं, वरज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसको गुमान भी नहीं होगा। साहिब दुकान समझता है दुकान में बैठने से रिज़्क़ आएगा, ये ज़ाहिरी सबब है, ये ज़ाहिरी सबब है। लेकिन कितनी मर्तबा दुकान में आया हुआ गाहक सौदा लेकर गाड़ी में डाल के वापस उतार देता है। ये पैगाम है कि सिर्फ तुम्हारा दुकान खोलना और सीट पे बैठना काफ़ी नहीं है। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, रिज़्क़ का निज़ाम आसमान से चल रहा है। गाहक भेजने वाला वो ऊपर बैठा है अर्श पर, ये फैसला उसका है। ये मत समझो मेरी गाड़ी चलाने से ये होगा, मेरे मुआमलात करने से ये होगा। ये तो ज़ाहिरी असबाब हैं, इनको इख्तियार करना लाजिम है, ये इख्तियार करना पड़ेगा, वरना सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इत्तिला मिली कुछ लोग हैं हज पे आ रहे हैं यमन से चल के, साथ खाना पीना नहीं लाते, कहते हैं जी नहनु मुतवक्किलून अलल्लाह, हम अल्लाह के लिए हज करने जा रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह हमें खिलाएगा, हम अपने साथ तोशा नहीं ले हम अपने साथ खाना नहीं ले जाएंगे, अल्लाह हमें देगा। और फिर जब भूख लगती है तो लोगों के खेमों में जाते हैं, कहते हैं जी आप हमें खाना दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने मैदान मिना में कोड़ा उठाया, अरफात में कोड़ा उठाया और जाके पूछा मुझे ये हाजी बताओ कहाँ है, इस दुर्रे से इनकी खबर लेता हूँ। लस्तुम मुतवक्किलून अलल्लाह बल अंतुम मुतअक्किलून अमवालन नास बिल बातिल,
تم اللہ پہ توکل نہیں کر رہے، تم لوگوں کا مال کھانے آئے ہوئے ہو۔ یہ غلط ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، اسباب اختیار کیے جائیں گے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ ہاتھ میں آیا ہوا لقمہ منہ کے قریب چلا گیا اور یہاں آتے ہی کوئی ایسی اطلاع ملی، لقمہ واپس چلا جاتا ہے، وہ لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جاتا۔ یہ قدم قدم پہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں توکل کرنا ہوگا، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق کوئی دے رہا ہے۔ من لزم الاستغفار، استغفار کو جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ہر وقت استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازے کھولے گا، اللہ غموں کو دور کر کے اس کو خوشحالیاں اور فراخیاں عطا کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ رزق کا پہلا سبب ہے استغفار۔ مجھے بتائیے، ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے استغفار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ایک تاجر، ایک ڈرائیور، ایک معلم اپنی کرسی پہ بیٹھ کے استغفر اللہ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ یہ معاملہ اتنا آسان کر دیا کہ تم استغفار اختیار کرو، زمین و آسمان کے معاملات تمہارے حق میں ہوں گے۔ رزق کے حصول کا دوسرا سبب جو قرآن نے بیان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اپنی تجارت شروع کر دی لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھا، اپنی ذات پہ نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنی سانس مرضی سے نہیں لے سکتا، اور جو سانس اندر چلی جائے وہ مرضی سے باہر نہیں نکال سکتا، وہ کھانا اپنے پیٹ میں مرضی سے نہیں ڈال سکتا، اور جو لقمہ چلا جائے اپنی مرضی سے باہر نہیں نکال سکتا، اتنا بے بس انسان ایک سانس کا مالک نہیں، ایک لقمے کا مالک نہیں، یہ کیا سمجھتا ہے کہ رزق میں خود کھینچ رہا ہوں اپنی طرف؟ یہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے سب کچھ کرنے اور میرے کمال سے ہو رہا ہے؟ نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، راوی ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت روایت ہے، دل کی تختیوں پہ لکھ دیجئے، لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے انسانو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو کائنات کے دلے ہو، اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسے ایک پرندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے پرندے کو رزق دیتا ہے۔ پرندہ صبح کو اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو بھرے پیٹ واپس بھی آتا ہے، بچوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تغدو خماسا، صبح کو کوئی پلاننگ نہیں، یہ چڑیا ہے، یہ فاختہ ہے، یہ طوطا ہے، یہ کوا ہے، کون سی انہوں نے پلاننگ کی کل کے لیے؟ صبح کو نکلتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پہ ایسا توکل شروع کر دو، اللہ تمہیں بھی ایسا رزق دے گا جیسے اللہ نے پرندوں کو دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق میں اللہ کا اعلان ہے، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جس نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج تک مجھے دنیا کا ایک انسان بتاؤ جس کے لیے مال کافی ہو گیا ہو، ارب پتی ہے لیکن اس نے یہ کہا ہو میرے لیے کافی ہے۔ ایک شخص بتاؤ جسے عمارات بنانے کا شوق ہو، اس نے کہا ہو کہ میرے لیے یہ عمارتیں اور پلازے کافی ہو چکے ہیں۔ ایک شخص بتاؤ جو 40 سال تک لوگوں پہ حکومت کرتا رہا، حاکم رہا، اور اس کا پیٹ بھر گیا ہو کہ بس میں نے حکومت کر لی، حکمرانی کافی ہو چکی ہے میرے لیے، ایک بتاؤ۔ دنیا کے کس شعبے میں کوئی انسان ہے جو سیر ہو چکا ہو،
جس نے کہا ہو کہ بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز کسی انسان کے لیے کافی ہو بھی نہیں سکتی۔ کافی کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اللہ ایسے کافی ہوا کہ غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، باقی سب ڈنڈے اور پتھر ہیں، اور سامنے 1000 کا مسلح لشکر ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے کافی ہو کے دکھایا۔ اور پھر 7 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، 12,000 صحابہ کرام حنین کی طرف بڑھے۔ حنین کے علاقے میں صرف 4,000 کافر تھے۔ قلعے کا محاصرہ کیا، حنین کا قلعہ ہر طرف سے گھیر لیا، اندر 4,000 لوگ ہیں، صحابہ کرام 12,000 ہیں۔ آج 2 گنا تعداد زیادہ ہے۔ ایک شخص کی زبان سے صرف یہ جملہ نکلا، جب ہم 2 گنا کم تھے بدر میں اور دشمن 2 گنا زیادہ تھا، ہم 313 تھے، دشمن 1000 تھا، ہم نہتے تھے، وہ مسلح تھا، اس وقت ہم غالب آ گئے۔ آج تو ہم طاقت میں بھی زیادہ ہیں، مسلح بھی ہیں، ہم ان کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قابو میں بھی ہیں، یہ گھیرے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ہم 12,000 ہیں، یہ 4,000 ہیں، آج تو یہ نہیں بچ سکیں گے۔ بس یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا، حالات بدل دیے اللہ نے۔ اوپر سے آگ برسی، قلعے سے تیر برسے، اور ایک دم ایسی افراتفری ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عباس رہ گئے۔ نے فرمایا الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو واپس آؤ، کدھر جا رہے ہو؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ حالات اللہ نے ایسے بدل دیے، پیٹھ پھیر کے تم بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا اور ایسا روب ان کافروں پہ مسلط کیا، انہوں نے کہا جی ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جان بخشی کا اعلان کر دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم غنیمت بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ پھر غنیمت حاصل ہوئی اور وہ غنیمت جعرانہ کے مقام پہ آ کے صحابہ کرام میں تقسیم ہوئی۔ کیا توکل ہو تو حالات کچھ بھی ہوں، حالات کو بدلنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب توکل اٹھ جائے تو اللہ پہ تم بھروسہ اٹھا دو، پھر زمین کے حالات تمہارے موافق نہیں رہیں گے۔ گھر ہوتے ہوئے بھی شام کو گھر ہوں گے، صبح کو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کوئی گھر سالم نہیں رہے گا۔ یہ آج نہیں ہوا، تاریخ انسانیت اس کی گواہ ہے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے امن میں ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پہ آ جائے رات کے وقت جب کہ وہ سو رہے ہوں، انہیں پتہ بھی نہ ہو، وہ آرام کے لیے سوئے ہوں اور ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ آج کا آرام ہماری زندگی کا آخری آرام ہے، اس کے بعد ہم نہیں اٹھ سکیں گے۔ او آمن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا یہ بستیوں والے پرامن ہو گئے؟ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ چاشت کے وقت جب صبح کو یہ اٹھ کے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہوں، کھیل کود میں مشغول ہوں، ہمارا عذاب آ جائے؟ کون ہے ان کو بچا سکے گا؟ رزق کے حصول کا اور زمین کے امن کا دوسرا بڑا سبب اللہ پہ توکل ہے۔ جب قوم میں سرکشی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سرکشی کو دور کرنے کے لیے حالات کو پھیر دیتے ہیں، تو پھر وہاں کی طاقتیں بے بس نظر آتی ہیں۔ آج ایک سیلاب، پہاڑی علاقوں سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے سیلابی شکل کے اندر،
اور جا کے میدانی علاقے بھی محفوظ نہیں رہتے، کیسے امن میں رہ سکتے ہو اگر تم استغفار سے دور ہو جاؤ؟ کیسے امن میں رہ سکتے ہو تم جب اللہ کے توکل سے دور ہو جاؤ؟ کیسے تم امن میں رہ سکتے ہو جب تم پہ اللہ کا رحم نہ ہو؟ وہی زمین تھی، نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی، حضرت نے فرمایا آ جاؤ، آج بچنے کا ایک راستہ ہے، آج اللہ کی رحمت کی کشتی ہے، اس کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو، شرط صرف یہ ہے، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ بچنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آ جاؤ، بس اللہ کی توحید کا اقرار آج تمہیں بچائے گا، ورنہ بیٹا بھی سامنے کھڑا تھا، فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا تو بھی سن لے، آج جس پہ اللہ کا رحم ہوا وہی بچے گا۔ اللہ کی رحمت کی کشتی میں آؤ، اللہ کی رحمت کے بول لا الہ الا اللہ کو کہتے ہوئے آؤ، نہیں سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پانی سے بچائے گا۔ پھر پانی سے بچا، رشتہ داری بچا سکی، باپ کا درد دل بچا سکا؟ حضرت نے فرمایا بھی اللہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھی اور تیرے اہل کو بچاؤں گا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرا خون ہے، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے جھڑک دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ اگرچہ آپ کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے، آپ کا بیٹا ہے، لیکن یہ آپ کا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں مت سوال کیجئے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں ترجمہ کرنے سے عاجز ہوں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، آپ کو صرف اپنے بیٹے کے بارے میں، ایک بیٹے کے بارے میں بھی سفارش کی اجازت نہیں ہے جب اس کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنا امن تباہ کیا، ہم نے رزق کے دروازے خود بند کیے۔ تیسرا بڑا سبب جو قرآن و سنت نے بیان کیا رزق کے حصول کا، وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے لیے فراغت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان اللہ کی بندگی کے لیے کتنا فارغ ہے۔ اس کا منظر دیکھنا ہو تو نماز فجر میں دیکھو، 400-500 لوگوں میں سے 2-3 نمازی ہوتے ہیں۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو فارغ کر ذرا میری عبادت کے لیے، اپنے آپ کو فارغ کر میری بندگی کے لیے۔ میں کیا کروں گا؟ املأ قلبک غنا واسد فقرک، میں تیرے فقر کے دروازے بند کر دوں گا، جہاں سے تنگ دستی آئے گی میں وہ دروازہ ہی بند کر دوں گا۔ سد عربی میں کہتے ہیں بند باندھنے کو، اسد فقرک، میں تیرے فقر کے آگے بند باندھ دوں گا۔ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو مالداری اور غنا سے بھر دوں گا، اور اگر تیرے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، میری بندگی اور میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر میرا اعلان بھی سن لے، میں سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی تیرے دل کے اندر فقر بھر دوں گا۔ املأ قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقر کے ساتھ بھر دوں گا، اور غنا کا راستہ میں بند کر دوں گا تمہارے لیے۔ چوتھا سبب جو قرآن و سنت نے رزق کے حصول کا بیان کیا، وہ صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کے رکھنا ہے۔
یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ان میں سے مصیبت یہ ہے کہ استغفار کی بھی ہمارے اندر کمی ہے، توکل کی بھی ہمارے اندر کمی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف اس پہ دھیان دینے کی بھی کمی ہے، اور اللہ کی بندگی کی طرف عبادت کے لیے وقت نکالنے کی بھی کمی ہے۔ چوتھا سبب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، جسے اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کے مال کو کشادہ کر دیا جائے، مال کی فراخی ملے اس کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت پیدا فرمائے، اس کی عمر کو لمبا کریں، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رزق کی بھی برکتیں آئیں گی، رزق بھی کشادہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور عمر میں برکت بھی پیدا فرمائیں گے۔ ہماری عمروں کی برکت بھی نہیں، ہمارے مال کی کثرت تو کثرت کیا، برکت بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ صلہ رحمی کے لحاظ سے ہم بہت سخت دل ہیں۔ ہمارا نمازی، ہمارا عالم، ہمارا مفتی، ہمارا داعی، ہمارا شریف آدمی عبادت کے اندر تو بہت اچھا ہوگا، لیکن صلہ رحمی کے اندر یہ اتنا کڑوا ہوگا، بیوی اس سے تنگ ہوگی، بچے اس سے تنگ ہوں گے، اور وہ کہیں گے یا اللہ اس آفت کو ہمارے سر سے ہٹا۔ پڑوسی اس سے تنگ ہوں گے، رشتہ دار اس سے تنگ ہوں گے، اس کی نمازوں سے نہیں، اس کے ذکر سے نہیں، اس کے حج سے نہیں، اس کے رویے سے، اس کے تعلقات سے، اس کے کڑوے پن سے، اس کی بد اخلاقی سے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی برکت کا راز بھی یہ بتایا، رزق کی برکت اور کثرت کا اور کشادگی کا راز بھی یہ بتایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو چھٹا اور پانچواں سبب بیان فرمایا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یہ اپنے لیے رزق کے راستے کشادہ کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کہتی ہے میں جب خرچ کروں گا تو مال کم ہوگا، اللہ فرماتے نہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو کچھ، 1 روپیہ ہو، 1 کھجور کا دانہ ہو، فهو یخلفہ، تم کس کے نام پہ دے رہے ہو؟ شرط بتا رہا ہوں ایک، خرچ کرو، صرف دین کا لیبل لگنا کافی نہیں ہے، دین کے لیبل پر نہیں، حقیقت میں اپنے دل سے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس اللہ کے نام پہ، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم دے رہے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ اس کا بہترین بدلہ تمہیں دے گا۔ کیسے دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جب تم صبح کرتے ہو 2 فرشتے آسمان پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے، پھر دوسرا دعا کرتا ہے، پہلا فرشتہ اس پہ آمین کہتا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، مسند بزار میں ہے، ان حدیث کی معتبر کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے 2 فرشتے آسمان پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ و برباد کر۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین، پھر دوسرا کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں یا ابن آدم، اے انسان، انفق ینفق علیک، تو خرچ کر تیرے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ حضرت بلال آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آ کے مانگ رہا ہے کچھ، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔
حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے. آپ نے فرمایا مال غنیمت میں جو آئے یا مجھے جو کوئی ہدیہ بھیجے اس کو اپنے پاس رکھو، جو ضرورت مند آئے، دن کو آئے رات کو آئے، اس کو دے دو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، دے دو جس وقت بھی آئے. حضرت ایک شخص آیا نہایت فقیر محتاج ہے، کچھ مانگ رہا ہے. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ پاس کچھ ہے نہیں. آپ نے فرمایا بلال جس وقت بھی جو آئے انتظار کرو، جو کچھ بھی آئے بس آتے ہی اس کو خرچ کر دو، اور عرش والے سے، عرش کے رب سے کمی کے متعلق مت گھبراؤ، مت ڈرو کہ کم ہو جائے گا. انفق یا بلال ولا تخف ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کرتے رہو، کبھی بھی ڈر نہیں پیدا کرنا کہ کم ہو جائے گا. بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جو بھیجے گا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا جب میں نے یہ بات جان لی کہ جو اللہ نے میرے حق میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میں نے یہ فکر چھوڑ دی کہ اب جو مجھے اللہ دے گا وہ تو اللہ نے دینا ہی ہے، اب اس کے پیچھے ایسے سرپٹ بھاگنا، پاگل بن کے بھاگنا جس کی بنیاد پہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہ رہے، اور کل قیامت کے دن جس طرح سود خور اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا. لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے دربار میں ایسے اٹھے گا گرتا پڑتا ہوا جیسے کوئی آدمی جس کو جنات نے پاگل کر دیا ہو، وہ جن جس کے اوپر سوار ہو گئے ہوں، وہ کبھی ایک طرف گر رہا ہے کبھی دوسری طرف، اسے ہوش و حواس نہیں. فرمایا سود خور ایسا کھڑا ہوگا. الہ العالمین اس کی سزا کیوں ہے؟ فرمایا سزا یہ ہے دنیا میں بھی یہ مال کے پیچھے ایسے ہی مدہوش ہو کے، ایسا بے ہوش ہو کے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بھاگتا تھا، آج اس کی سزا یہ ہے یہ میدان عرش میں سب کے سامنے اسی طریقے سے کھڑا ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بادل سے یہ آواز سن رہا ہے عشق حدیقت فلاں، بادل کو آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو، اس کے باغیچے کو سیراب کرو. اس نے اوپر دیکھا نظر کوئی نہیں آ رہا، بادل کی طرف سے آواز آ رہی ہے. اس بادل کے پیچھے یہ چل پڑا، جاتے جاتے ایک شخص کے باغ میں پہنچا، وہ بادل اوپر اسی جگہ پہ برسا، دائیں بائیں کوئی بارش نہیں ہوئی. اس نے اس باغ کے مالک سے نام پوچھا، نے نام کا کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے بندے نام بتاؤ. میں نے ایک عجیب بات دیکھی، اس بادل سے میں نے خطاب سنا، اسے کوئی کہہ رہا تھا اس کے حدیقت فلاں شخص کے باغیچے کو سیراب کرو. میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں، یہ آ کے تمہارے اس باغ کے اوپر برس کے چلا گیا، دائیں بائیں بارش نہیں ہوئی. تم بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے نام بتایا. اس نے کہا عمل یہ جو پیداوار مجھے حاصل ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک فقراء پہ تقسیم کرتا ہوں، مساکین پہ تقسیم کرتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال گھر کے خرچ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ایک دوبارہ بیج کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ معاملہ، اس کا یہ عمل، یہ تجارت اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے لیے خرچ کیا اس نے. مجھے بتائیے دائیں بائیں بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بارش اس ایک کی طرف بھیج کے دنیا والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. کوئی قصہ ہوتا، کوئی کہانی ہوتی، کبھی بھی بیان نہ کرتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کے رزق کے دروازوں کو اپنے لیے کھول رہا ہوتا ہے. رزق کے حصول کا اگلا سبب نصرت الضعفاء، کمزور لوگوں کی مدد، جو بے یار و مددگار ہوں، فقیر و مساکین ہوں، جن کے پاس کچھ نہ ہو، ایسے لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے رزق کو اپنے دروازے سے اندر آنے کو دعوت دینا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم. اگر کسی نے مجھے تلاش کرنا ہو،
سیدنا ابو دردہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ کی، کسی نے مجھے تلاش کرنا ہو تو مجھے کہاں تلاش کرے؟ ابغونی فی ضعفائکم، کمزور لوگوں میں مجھے تلاش کرے، مجھے غریب لوگوں میں، فقراء میں تلاش کرے، جن کا دنیا میں کوئی سہارا بظاہر نہیں، مجھے کسی نے تلاش کرنا ہے تو آ کے ان میں تلاش کرے۔ اور تم بھی یاد رکھو، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تم میں کمزور موجود ہوتے ہیں، گھر میں بوڑھے موجود ہیں، بوڑھے ماں باپ کمائی کے قابل نہیں ہیں، چھوٹے بچے کمائی کے قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی ضرورتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے، میں سارا دن کام کاج کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے، شام کو گھر واپس چلا جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، آپ اسے سمجھائیے نا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ اس سے پوچھا، میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہوں، وہی کا آپ انتظار کرتے ہیں، میں منتظر رہتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں میں وہ یاد کر لیتا ہوں، میں دین سیکھتا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، میں ان فقراء اصحاب صفہ کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھ کے صرف دین سیکھتا ہوں، مجھے تسلیم ہے میں کام نہیں کرتا، میں کسی کام کاج پہ نہیں جاتا، میں یہیں بیٹھتا ہوں، میرا بھائی کام کاج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طالب علم کو نہیں ڈانٹا کہ تم کام کیا کرو، تمہارا بھائی ٹھیک کہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بھائی کو جو شکایت لے کے آیا تھا، آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں رزق بھی اللہ اس کی وجہ سے دے رہے ہوں۔ اللہ اکبر، شاید اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہے ہوں۔ اپنے اندر کمزوروں کو تلاش کیجئے، اور آج تو ہمارا ملک کمزوروں سے بھرا پڑا ہے، قدم قدم پہ کمزور ہیں۔ کل میرے ساتھ خود پڑھنے والا ساتھی، اس کے متعلق پتہ چلا پورا خاندان ان کا اور ان کے پوری بستی کے اور قریب کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے، اور ان کے مویشی اور سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہمارا ملک شروع ہوتا ہے گلگت سے، وہاں کی خبریں بھی ٹھیک نہیں، اور کراچی تک دیکھ لیجئے، قدم قدم پہ ایسے لوگ منتظر موجود ہیں۔ اس لیے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اس ضمن میں اللہ کے رزق کو اپنے دروازے کی طرف کھینچ کے لانا ہے۔ ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، جیسے آپ کو ممکن ہو، اپنے اندر یہ کڑن اور فکر پیدا کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہری پور امن کی جگہ ہے، یہاں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں، نہیں، یہاں کچھ عرصہ قبل زلزلہ بھی آیا تھا قریب کے علاقوں میں، جہاں سیلاب نہیں، اللہ کے عذابات اور آفتوں کی شکلیں مختلف ہوا کرتی ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے آزما سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، لیکن جب آ جائے پھر اس کے اوپر صبر کرو۔ ایسے لوگوں کی مدد کی آج ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور کوشش کرو ان تک کسی طریقے سے رسائی ہو۔ آپ کا کوئی جاننے والا ہو، آپ کا کوئی وہاں تعلق والا ہو، اس کے ذریعے سے جو آپ سے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون ضرور کرو۔ اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جو ہجرت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے رزق کھینچ کے آتا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے اپنا راستہ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، وہ زمین میں کشادگی پائے گا، اللہ اسے کشادگی دیں گے۔ صحابہ نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اللہ نے مدینہ منورہ جیسا شہر دیا۔ صرف مدینہ نہیں، پھر مدینہ سے ہجرت کی، اللہ نے شام، یمن کے محلات دیے، روم اور فارس کے محلات دیے، خزانے قدموں میں کھول دیے اللہ نے۔ قیصر و کسریٰ کے کنگن آئے، سونے آئے۔ ہجرت اللہ کے رزق کو کھینچ کے لاتا ہے۔ حج اور عمرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ کیا کرو۔
بار بار حج کرو، بار بار عمرے کرو۔ کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفی النار خبث الحدید، جس طریقے سے آگ لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے، بار بار کثرت سے حج اور عمرہ کرنا بھی گناہوں کو اور تنگ دستی کو ایسے دور کرتا ہے۔ مت تانے دیا کرو کسی آدمی کو اس بنیاد پر کہ جی اس کو پڑوسی کا خیال نہیں ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر نماز کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں حج اور عمرے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ کا راستہ ہوگا وہاں جیسے خرچ کرو گے اللہ کا رزق آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رزق کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جان مال کی حفاظت اور امن بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔